नमाज मोमिन की मिराज है। कोई पुकारने वाला दिन में 5 मर्तबा पुकारता है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये कौन है? ये वही है जो अल्लाह बुजुर्गों बरतर की किबरियाई का एतराफ़ करता है और गवाही दे रहा है कि उस रब्बे जुलजलाल के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और गवाही दे रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वो मुनादी करने वाला हमें पुकार पुकार के नमाज की तरफ बुलाता है और बताता है कि नमाज की तरफ आना ही असल कामयाबी है। आखिर में वो एक बार फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजमत और किबरियाई के साथ इस बात का इयादा करता है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये मुनादी एक दावत मुलाकात है कायनात के हाकिमे आला की तरफ से अपने बशर के लिए, जिसे उसने खिलाफते अर्जी के मनसब पे मामूर फरमाया और इस पे अपनी अनायात और नेमतों को तमाम कर दिया। ये मुनादी 5 मर्तबा उस इंसान के लिए दावत फलाह व नजात है, और इस दावत से बंदाए मोमिन शर्फ़े मिराज से मुशर्रफ होता है। पाक है वो ज़ात जिसकी तस्बीह इस कायनात का हर जर्रा करता है, और बंदाए मोमिन इस मुनादी पे लब्बैक कहते हुए पाक साफ जगह पे बावजू होके किबला रुख खड़ा हो जाता है, क्योंकि अल्लाह कुद्दूस है और अल्लाह पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत करता है। ये एक बंदे की अपने माबूद से मोहब्बत भरी मुलाकात है। एक तरफ माबूद हकीकी अपनी अनगिनत नवाजिशों और बहरे बेकरां के जैसी रहमतों के साथ अपने बंदे की सांसों और धड़कनों से भी ज्यादा करीब होता है, तो दूसरी तरफ उसका बंदा अपने रब की अनायात के बोझ से अदब, आजजी और इनकसारी से यूं झुका होता है गोया कि वो शाहे समर बार हो। ये नमाज तोहफा मिराज है उस रब्बे सुबहानी का हादिये बरहक और उसकी उम्मत के लिए। नमाज तोहफा मिराज भी है और मोमिन की मिराज भी। सवाल किया गया, ए अल्लाह के नबी, हमें बताएं एहसान क्या है? फरमाया, अल्लाह की ऐसे इबादत करो गोया तुम उसे देख रहे हो, और अगर ये ना कर सको तो गुमान रखो कि वो तुम्हें देख रहा है। वो रब्बे कायनात समीओ अलीम हबीरो कदीर है, जिसकी कुर्सी जमीनों आसमान का अहाता किए हुए है। कायनात का जर्रा जर्रा पुकार रहा है कि वो वहदहू ला शरीक है, और खुद इंसान की तहलीक उस रब्बे कायनात की कुदरत का नुक्ताए अरूज है। इस चीज के इदराक से बंदाए मोमिन अपने रब की तरफ खींचा चला जाता है। तो रब ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदे, तू मेरी तरफ 1 कदम बढ़ा, मैं तेरी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। तू मेरी तरफ चल के आ, मैं तेरी तरफ दौड़ के आऊंगा। तू हाथ बढ़ा, मैं बाहें फैला दूंगा। तो वो मोमिन दुनिया और माफिहा को पसे पुष्ट डाल के अपने रब की तरफ यकसू हो जाता है और रब्बे कायनात के दरबार में हाजिर हो जाता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर के अल्फाज अदा करते ही वो अमली तौर पे अपने रब के हुजूर खड़ा हो जाता है। ऐ मेरे रब, मैंने तेरी दावत फलाह निजात को कबूल किया और तेरी बारगाह में हाजिरी के शरफ से मुशर्रफ हुआ। मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ और तेरी हम्द करता हूँ कि तू ही सब तारीफों के लायक है
اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، تیری بزرگی بہت اعلیٰ ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تیری حمد کے بعد میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تو مجھے شیطان رجیم کے شر سے محفوظ رکھے، اور تیرے ہی نام سے شروع کرتا ہوں کیونکہ تو بہت مہربان ہے اور تیری شفقت ابدی ہے۔ تمام تعریفیں اور شکر تیرے ہی لائق ہیں اور تو ہی تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے۔ تو بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تیری رحمت بار بار اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ حاکم ہے انصاف کے دن کا، وہ دن جس میں ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور اس دن ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے میرے مالک، تو ہی میرا معبود ہے، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد کا طلبگار ہوں۔ مجھے ہمیشہ صراط مستقیم پہ گامزن رکھنا، جس پہ چلنے والوں پہ تو ہمیشہ فضل و کرم کرتا رہا۔ میں تجھ سے گڑ گڑا کر التجا کرتا ہوں کہ جو لوگ اس صراط مستقیم سے بھٹک گئے اور اپنے کفر و فسق کی وجہ سے تیرے غضب کے حقدار ٹھہرے، مجھے کبھی ان کا پیروکار مت بنانا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تیرا کلام تجھ سے ڈرنے والوں کے لیے رہنما اور روشن ہدایت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور جو کچھ تو نے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اس روشن کتاب اور اس سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ نجات والے ہیں۔ اس کے بعد بندہ مومن خشوع و خضوع کے ساتھ اس عظمت والی ذات کے حضور گھٹنوں کے بل جھک جاتا ہے اور اس کی بڑائی اور کبریائی بیان کرتا ہے۔ میرا رب بڑی عظمت والا ہے، میرا رب بڑی عظمت والا ہے، میرا رب بڑی عظمت والا ہے۔ پھر وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے اور اس طرح اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ جو کوئی اللہ کی حمد کرتا ہے وہ اس کی سنتا ہے، اور میرے رب تو ہی حمد و ثنا کا بجا طور پہ حقدار ہے۔ وہ محبت اور ابدیت کے عشق سے سرشار بندگی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اس کے سامنے اپنی ناک اور پیشانی کو زمین سے لگا دیتا ہے اور ہر شے سے بے نیاز ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب کی حمد کرتا ہے کہ میرا رب نہایت اعلیٰ مرتبے والا ہے، میرا رب نہایت اعلیٰ مرتبے والا ہے، میرا رب نہایت اعلیٰ مرتبے والا ہے۔ پھر وہ نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنے رب کے سامنے دو زانو بیٹھ کے وہ کلمات دہراتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن مسعود کو ایسے سکھائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ اپنے مبارک ہاتھوں میں لیے اور ان کو نہ صرف کلمات کی تعلیم فرمائی بلکہ ان کو یہ دوسرے لوگوں کو سکھانے کی تلقین بھی فرمائی۔ بندہ مومن وہی کلمات دہراتا ہے کہ تمام تعریفیں، عبادتیں اور پاکیزہ کلمات اللہ کے لیے ہیں۔ سلام ہو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، اور سلام ہو ہم پر
اور اللہ کے نیکوکار بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اب بندہ مومن بارگاہ رسالت میں درود کے پھول پیش کرتا ہے اور آپ پہ اور آپ کی آل پہ درود بھیجنے کے ساتھ جد انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر درود بھیجتا ہے اور نہایت عاجزی کے ساتھ دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ اس رب کریم کو اپنے بندے کا مانگنا بہت پسند ہے اور وہی عطا کرنے والا ہے۔ اپنی نماز کا اختتام کرتے ہوئے بندہ مومن اپنے دائیں اور بائیں جانب دو معزز اور مقرر لکھنے والوں کو سلام کرتا ہے اور یوں دنیا کی گہما گہمی سے دور نماز کی معراج بندہ مومن کو تازگی اور پاکیزگی کا احساس دیتی ہے اور وہ پرسکون اور تازہ دم محسوس کرتا ہے۔ ہمارا رب پاک ہے اور اس نے نماز جیسا تحفہ دے کر ہماری روح کی پاکیزگی کا ایسا اہتمام کر دیا ہے کہ جب ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ یہ در حقیقت بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نماز پنجگانہ کی توفیق دے اور اس کی روح میں اتر کر حقیقی معراج کا حصول نصیب فرمائے اور ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف نصیب فرمائے۔ آمین۔